ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے پتہ چلے کہ حمد ہوئی ہے پھر نعت ہوئی ہے ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے ارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہمارے محمد سرکار کی دنیا نے بڑی کوشش کی کہ نعوذ باللہ توہین کی جائے توہین کی جائے توہین کی جائے مگر یہ آسان کام نہیں تھا سب کرتے رہے میرے سرکار کی طرف دیکھیے یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں ذرا ان کے قد سے بڑا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں کیا ہے کون ہے میرے سرکار ذرا غور سے دیکھیے گا میرے ساتھ بولیے گا تو مجھے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ ساتھ دے رہے ہیں میرا مجھے لگے گا کہ میں آپ لوگوں کو درمیان اپنے رشتہ دار کی صورت میں ہوں خالہ زاد محمود بھائی کی صورت میں ہوں ذرا میں پڑھ رہا ہوں کیا ہے کون میرے سرکار کہ بدن نور جل کا بدن نور جل کا ہے دل نور جن کا زبان نور جل کی عمل نور جن کا تو یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سن 61 میں بھی کہ فتنہ اٹھا تھا سن کہ سن 61 میں یہ آج کا واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے سرکار کی توہین کی جائے
ہر اچھا آدمی جو کام اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زمانہ اس کے ایسے ہی پیچھے پڑ جاتا ہے. تو یہ عام کام نہیں تھا. 1400 سال پہلے ممبر پر یزید نے شراب رکھی قرآن پر. یہ ہے اس کے الفاظ کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی. یہ لفظ ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی. بنی ہاشم نے نعوذ باللہ کرسی کے چکر میں یہ ڈھونگ رچایا تھا. یہ اس کے لفظ ہیں آج تک یزید کے. اب مصرع سنیے گا کیا. ہم تو 1400 سال سے جہاں جہاں رسالت کے خدا نہ کرے توہین ہو رہی ہے ان کے گھر کے ایک بچے کی بھی ہمیشہ الواز اٹھاتے ہیں. کیا ہے؟ سن 61 میں بھی کہ فتنہ اٹھا تھا رسالت کی توہین جو کر رہا تھا. اٹھے تب یہ کہہ کے بہادر جیا